پاکستانی صحافتی تاریخ میں میں نے لوگوں کو پولیس والے کی منتیں کرتے دیکھا ہے. پہلی دفعہ وہ پولیس والے آپ کی منتیں کر سکے, میاں صاحب معاف کر دو, میاں صاحب معاف کر دو, میاں صاحب آئندہ کے بعد نہیں کروں گا, معاف کر دو. طارق بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے نا پولیس والوں کو بے رحمی کے ساتھ شرابیں پی کر لوگوں کو الٹا کر کے مارتے ہوئے دیکھا. اچھا میاں ہم نے ایسی صاحب ویڈیوز کیا نہیں آئی ہیں؟ آپ نے جب پکڑا ہاں وہ منتیں کی, آپ نے پکڑ لیا سر, میں اس سے عبرت پکڑتا ہوں, میں کہتا ہوں یا اللہ سب کا برہم رکھی, میرے ہتھے نہ ہی چڑھے کوئی. یہ مجھے بتائیں پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر پریشرائز کیا گیا اور پھر ایک کیمپین ہمارے خلاف چلائی گئی. آپ کو کیمپین ایسی مزیدار تھی. کیمپین کیا تھی آپ کو یاد ہے سارا, تھوڑا 20 نے بڑھ کے پوچھ رہے ہو. کیمپین یہ چلی جی کہ میاں عمران ارشد جو ہے وہ اپنے بندے کو شراب پکڑاتا ہے شاپر میں, اور پولیس والوں سے وہ لفٹ لیتے ہیں. آج تک آپ نے پولیس والوں کو لفٹ دیتے دیکھا ہے؟ لفٹاں تو پولیس والے لے رہے ہوتے ہیں. پولیس والا لفٹ دیتا ہے اور میاں عمران ارشد کا بندہ اس کی موٹر سائیکل کے ساتھ شاپر لٹکا کر بھاگ جاتا ہے آگے سے. میاں عمران ارشد میاں عمران صاحب شراب بیچ رہے ہوئے میں کیا واو. لیکن پھر جھوٹتے پیر نہیں ہوندے سر, سونا رب سانبھ لیندہ ہے. طارق بھائی رب ہی لے کے چل رہا ہے ہماری. کوئی وہ کیا ہے پڑھتے تھے, نہ کمالے انجن نہ کمالے ڈرائیور, چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. میاں صاحب آپ کو پھر دھمکیاں بھی ملی تھیں بڑی؟ ایک دفعہ, یہ تو کئی دفعہ ہو چکا. آپ کے پولیس والوں نے دھمکیاں دی تھیں سر وہ تو ہمیں بھی اس وقت یہ لگا نا کہ جہاں پر جڑے ککر ایک سی دے بیٹھے گئے یہ تو میں نہیں چھوڑیں گے. لیکن آپ کو اندازہ, بلکہ آپ کو پتا ہے طارق بھائی, پولیس کے محب وطن جوان جو ہیں وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یہ میں نے اپنے مشکل ترین وقت میں دیکھی ہے ان کی محبت. اور ہے ہی کوئی شرابی بلا اور وہ بچا ہوا ہے بھائی, وہ تو روئے گا, وہ تو پیٹے گا سر. اور جس کو شراب کی ضرورت ہے ہم نے تو اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے فضل سے مسل دی ہے. اور جس کی نہیں ہے اس کو کیا پرابلم ہے؟ اچھا میاں صاحب عام طور پہ جو میڈیا میں آتے ہیں نا سر, وہ حامد میر بننے آتے ہیں. آئے ہم بھی حامد میر بننا تھا. لیکن میاں صاحب آپ تو ان شوز کی طرف چل پڑے, یعنی ڈائریکٹ لڑائیاں ہی نہیں میاں صاحب. طارق بھائی اللہ کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا. میں نے پہلے کہا یہ میری چوائس سے نہیں ہے. یہ جو پیٹرول پمپ پہ جو پیٹرول ہم ڈلواتے ہیں, آپ تو بڑے آپ نے شوز کیے میاں صاحب, یہ کس طرح کی دو نمبری کرتے ہیں اور پھر آپ کیسے ان کو پکڑ لیتے ہیں؟ طارق بھائی یہ پکڑنا بہت یعنی کہ مشکل ہے. عوام کو بتائیں کہ بھئی یہ اس طرح دو نمبری کرتے ہیں, کچھ سمجھائیں. ان کی جو دو نمبری کے جو میجر طریقہ کار ہے نا, اچھا یہ ہر پمپ کے اور ہر مشین کے مختلف ہیں. مثال کے طور پر وہ اینالاگ مشینیں آپ کو یاد ہوں گی جنہوں وہ میٹر گھومتا تھا یوں, اب وہ بہت کم رہ گئی ہیں. ان کی دو نمبری مختلف تھی. پھر اب یہ آ گئی ہیں ڈیجیٹل مشینیں, ان کے اندر چپس موجود ہیں. اچھا ہاں, ان کے اندر ڈیٹا فیڈ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک چوری کا بڑا بہترین طریقہ ہے کہ جی ہر تیسرے بندے سے آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے, آپ نے فل ٹینک کے پیچھے 2 لیٹر بچانے ہیں. وہ جو آٹو فل پر کیا جاتا ہے, 1000 یہ نمبر کے ساتھ سیو کرتے ہیں. 5000 کا پیٹرول, جی 5000 کے پیچھے آپ نے لیٹر بچا لیا. آپ نے موٹر سائیکل والا آیا, اس نے آپ کو کہا جی 200 کا تیل ڈال دیں, تو 10 روپے رکھ کے نیچے ڈال دے گا. یہ اس میں فیڈ کرتے ہیں, اور ہر دفعہ نہیں, ہر تیسرے کسٹمر کو, ہر دوسرے کسٹمر کو اس کو کمانڈ آپ دے دیتے ہیں. اب اسے ہوتا کیا ہے کہ میں نے پیٹرول ڈلوایا, پکڑے گا, کہے گا بھائی جی اب کو میں دوبارہ پا دینا. اب وہ تیسرا نمبر چینج ہو گیا, اب دوسرے پہ آ گیا, اب ڈاج نہیں ہوگا. میں کہوں گا یار معافی چاہتا ہوں, میرے سے تو غلطی ہوگی آپ سے بات کر کے. یہ تمام چیزیں اوزان کے حوالے سے ذمہ داری ادا کرنے والے محکمے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ان کو پتہ ہوتی ہیں. پھر اس سے مزے کی بات ایک اور ہے کہ جیسے وہ ٹویں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے نا, وہ گاڑی کا لاک ان لاک کا, وہ ریموٹ کی ڈیوائس لگا دی جاتی ہے. چل رہی ہے جی فنکاری, ریڈ پڑ گیا, بندے نے پاس ہی کھڑے ہو کے ریموٹ سے بٹن دبانا ہے, وہ نیوٹرلائز ہو جائے گی دوبارہ.